بچے اردو اور سندھی نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ میتھس نہیں پڑھنا چاہتا، میرا بچہ فلاں چیز نہیں پڑھنا چاہتا، میرا بچہ عربی نہیں پڑھنا چاہتا، میرا بچہ اردو نہیں پڑھنا چاہتا. پہلے اس مسئلے کو سمجھیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی بچہ اصل میں علم سے بیزار نہیں ہے، اصل میں وہ تعلیم کی ایک خاص قسم کی جو شرط ہے اس سے بیزار ہے. جو ریٹن فارم آف میتھمیٹکس ہے اس سے بیزار ہوا ہے، میتھ سے بیزار نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ میتھس ذہن کا فطری فنکشن ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے کہا کتنی دیر لگے گی وہاں پہنچنے میں؟ ابھی اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. راستہ کتنی دیر کا ہے؟ اتنی دیر کا. آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا، اور مطلب آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں مجھے یہ 4 کام کرنے. آپ ان کاموں کی ترتیب بناتے ہیں. میتھس ہے یہ. آپ سوچتے ہیں کہ گھر میں 4 آدمی کھانا کھانے آئے ہیں اور گھر میں کھانا اتنا رکھا ہوا ہے تو کھانا ٹھیک پڑے گا یا کم پڑے گا، زیادہ ہوگا، کافی ہوگا، اور منگوا لوں. یہ میتھس ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں جیب میں، بچے کے پاس 20 روپے جیب میں ہے، 20 روپے میں اسے 2 چیزیں لینی ہیں، وہ حساب کتاب بنائے گا اس کا. یہ میتھس ہے. تو میتھس جو ہے وہ زندگی کے اندر ویل انٹیگریٹڈ ہے. اصل میں اسکول کے اندر جس فارم آف میتھس کی ہم فوکس کرتے ہیں وہ ریٹن فارم آف میتھس ہے. اگر کوئی بچہ میتھس کی اس فارم میں الجھ گیا ہے اس سے باہر نکالیں. آپ میتھس کے پیچھے لے کے اس کا پیچھا نہیں کریں، میتھس کی کتابیں لے کے اس کے پیچھے مت بھاگیں، آپ چھوڑ دیں. ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے، میرے صرف میں مثال سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میتھس نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی کرکٹ بہت اچھی تھی، اور یہ بچہ 5 سال اس کی عمر ہے اور کرکٹ کا دیوانہ ہے، کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے ماشاءاللہ. تو ایک دن گھر والے ان کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ابھی لکھنے پڑھنے کی طرف نہیں آیا ہے اور کرکٹ ہوم اسکولنگ کر رہا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلی بچے کے ساتھ، اور میں ماشاءاللہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیران بھی ہوا، وہ اتنی اچھی سوئنگ کراتا ہے. تو میں نے ان کے پیرنٹس کو یہ بتایا کہ کاغذ کے اوپر ایف بنانا زیادہ بڑا کام ہے یا بال کو سوئنگ کرنا زیادہ بڑا کام ہے؟ پہلے یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سوئنگ کرنا بال کو آسان نہیں ہے، وہ دونوں طرح کی سوئنگ کر رہا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی کمال کی بال کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میتھس کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا میتھس کے لیے کچھ نہیں کریں، صرف کرکٹ کھیلنے دیں، میتھس اس کو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس سے آپ سوچ نہیں سکتے اس کا اورل میتھس اس وقت کتنا کمال کا ہے. وہ اپنے ذہن میں، یعنی اگر 20 بالوں کا میچ کرنا ہے تو وہ بالز الگ گن رہا ہوتا ہے کہ 4 بالیں ہو گئیں اور 11 رن ہو گئے، اب 5 بالیں ہو گئیں اور 13 رن ہو گئے. اور اس کے بعد جب آپ نے ٹارگٹ بنا کے دیا ہے نا تو پھر اب وہ ریورس میں گنتا ہے کہ آپ کی بیٹنگ ہو گئی پوری، آپ نے 20 بالوں میں یا اتنی بالوں میں اتنے اوورز میں آپ نے اتنے رن بنائے تھے، آپ نے 33 رنز میں بنائے تھے، مجھے 34 رن بنانے ہیں. تو اب وہ کاؤنٹ کرے گا، میں نے اب 6 رن بنا لیے تو اب مجھے 27 رن اور بنانے ہیں. کتنا میتھس انوالوڈ ہے اس کرکٹ کے اندر. کمال کا ذہن ہے ماشاءاللہ. جو کھیل ہوتا ہے نا وہ تعلیمی ہوتا ہے، وہ تعلیم سے دور نہیں کرتا. زندگی اور کھیل کے اندر جو تعلیم موجود ہے نا اس کو پورے طور پر یوٹیلائز کیجئے، پھر آپ لے کر آئیے اس طرف، وہ انشاءاللہ کر لے گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں سندھی اور اردو کی طرف. جب آپ صرف زبان سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ خیال نہیں دیتے، اس کے ساتھ اصل میں ذہن کو تسکین اور ذہن کو تسلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے فہم میں کچھ آتا ہے. آپ چاہے عربی سکھا رہے ہوں، چاہے انگریزی سکھا رہے ہوں، چاہے اردو یا سندھی زبان سکھا رہے ہوں، اگر آپ زبان کے قواعد میں اسے الجھائیں گے لیکن اسے علم کا موتی نہیں دیں گے، کچھ سمجھنے غور کرنے کے لیے نہیں مل رہا، کچھ سوچنے کے لیے نہیں مل رہا، تو وہ بور ہو جائے گا، وہ اکتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا. تو طریقہ کار لینگویج ٹیچنگ کا ٹھیک ہوگا. یہ جو سوال آیا تھا کہ سندھی اور اردو کے لیے آپ وہ بچے، ہمارے یہاں بہت بڑی اس وقت ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ بچے شاعری سے گھبرانے لگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کو ہم نے ستانے کے لیے استعمال کیا. یعنی اگر کسی انسان کو بہت تنگ کرنا ہو نا تو اس سے مطالبہ کریں کہ پہلے شعر کی تشریح کرو، دوسرے شعر کی تشریح کرو، تیسرے شعر کی تشریح. تو یہ فیڈ اپ ہو جائے گا وہ بچہ. لیکن اگر آپ اس سے تشریح لکھوائیں نہیں، دیکھیں ریٹن فارم آف اسٹڈی جو ہے نا وہ بات کی بات ہے. کتنے صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاپی پینسل لے کے بیٹھتے ہوں گے؟ اورل فارم میں ساری بات ہوئی ہے. بہت کم صحابہ ایسے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا، ٹھیک ہے یہ بھی ایک
اس کا بھی انتظام موجود تھا, اس پہ بھی کام کیا گیا, لیکن جو بنیادی بات تھی, جو شعور کی ڈیولپمنٹ تھی, جو ایمان پہ کام کرنا تھا, جو دانائی حکمت سے انہیں نوازنا تھا, جو ہدایت سے انہیں سرفراز کرنا تھا, اس کے لیے کاپی پینسل لکھنا پڑھنا ثانوی چیز ہے. پہلے ہم اورل فارم میں ان چیزوں کو اسٹیبلش کریں. تو اگر سندھی ہے, اردو ہے, شاعری ہے, ایک بچہ شعر کو انجوائے نہیں کر رہا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اس کا لطف نہیں لے رہا, اور آپ نے کہا کاپی نکالو اب اسے لکھو, تو وہ سزا ہے اس کے لیے. آپ کہیں بیٹا کاپی بند کرو, پہلے شعر کو ذرا لطف لیتے ہیں, یہ شعر کیا ہے, اس میں مزہ کی بات کیا ہے, وہ انشاءاللہ کرے گا.